رحمۃ اللہ، میرے پیارے بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی آواز سن کر مزید میں ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ لوگوں کی مدد کرنا یہ دل کا سکون ہے، بالکل بہت بڑا دل کا سکون ہے۔ آپ 20 روپے اللہ کی راہ میں دیں، اسی وقت بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور دل کے اندر ایسا سکون پڑتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہو کہ کہیں گرم ترین موسم میں آپ تھے اور آپ کے سینے پر، آپ کے دل پر کسی نے ٹھنڈی ٹھنڈی برف رکھ دی اور اسی وقت آپ کو ایک بھینی بھینی پیاری پیاری سی خوشبو بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ صرف اللہ کی راہ میں آپ 20 روپے خرچ کریں اور صرف آپ کسی کو ایک کباب کھلا دیں۔ میں ویسے آپ کی ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ بچائے ریاکاری سے۔ رات مجھ نکمے نے صرف 2 کباب اور 20 روپے ایک مانگنے والے کو دیے۔ ویسے میں خود کباب خریدنے کے لیے کھڑا ہوا، 10 روپے کا ایک تھا، تو جب میں خرید رہا تھا تو ایک مائی آ گئی، اس نے کہا کہ پتر بیٹا اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ میں نے اس کے ہاتھ میں صرف روٹی تھی، خالی تندور کی روٹی تھی، تندور کی روٹی اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کہا اماں جی کباب آپ کھائیں گی؟ اس نے کہا مجھے پیسے دو۔ میں نے کہا آپ نے خالی روٹی لے رکھی ہے تو خالی روٹی پر کباب لے کر کھاؤ۔ 2 کباب وہاں سے اسے ڈال کر دیے اور صرف 20 روپے دیے۔ کوئی بہت تیر نہیں مارا، لیکن 20 روپے اور 2 کباب دینے پر میرے دل کو جو سکون حاصل ہوا، سبحان اللہ، اس کے کیا ہی کہنے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم و کرم کرنا، یہ دل کا ایک بہت بڑا اطمینان کا باعث ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب میرا دل بے چین رہتا ہے، مجھے ٹینشن رہتی ہے، مجھے پریشانیاں رہتی ہیں، میں ہر وقت سوچوں میں مصروف رہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ہر وقت ہیپی ہیپی ہو، آپ کا دل اطمینان سے بھرا ہوا ہو، تو غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ بازار میں سے اگر آپ کچھ بھی خرید رہے ہیں اور کوئی غریب مانگنے والا آ گیا، اگر آپ آلو لے رہے ہیں، پیاز لے رہے ہیں، ٹماٹر لے رہے ہیں، کھانے اور پینے کی کوئی چیز لے رہے ہیں، اور اللہ نے آپ پہ رحم کرتے ہوئے اللہ نے آپ کو اپنا مقام، اپنی جو ہے وہ عزتوں سے نوازنے کے لیے اگر وہاں موقع پر کوئی غریب موجود ہو تو جو کھا رہے ہیں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، اسے کہو پہلے پیٹ بھر کے کھا لو میرے ساتھ بیٹھ کر، پھر میں آپ کو پیسے بھی دے دوں گا۔ تو دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق پہ رحم کریے۔ وہ کہنے والے نے کہا کہ آپ فرش والوں پر مہربان ہوں، عرش والا آپ پہ مہربان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کا دن ہوگا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا اللہ انہیں خرچ کرنے کی بھی توفیق دے، ورنہ 1000 بار ایسے مال سے توبہ کہ جو مال اللہ کے بندوں پر خرچ نہ ہو۔ وہ مال نہیں ہے، وہ نیری زحمت اور مصیبت ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ آج آباد گلشن، آج لہلہاتا ہوا باغ، اور کل ہمیں نظر آئے گا کہ وہ ویران پڑا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے جن کو مال دیا وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، ورنہ ہم سب اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہمیں وہ مال دے ہی نہیں، غریب رکھ جو مال تیری راہ میں خرچ نہ ہو۔ اپنے دل کو اطمینان دینا ہے، اپنے دل کو پرسکون بنانا ہے۔ اگر آپ نے ٹینشن فری پیکج لینا ہے تو پھر اللہ کی مخلوق پہ رحم کیجئے، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیجئے۔ یقین کریے 10 روپے 20 روپے لگائیے، صرف ایک کباب کسی غریب کو 10 روپے کا کھلا دیجئے، اس کے منہ سے جو دعا نکلے گی اور جو آپ کے دل کو اطمینان اور راحت پہنچے گی، تو اس راحت اور اطمینان کے کیا ہی کہنے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے کہے گا اے بندہ میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ حیران ہو جائے گا، اللہ اور کھانا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پھر حیران ہوگا کہ کہاں اللہ اور کہاں پانی پینا، ہے نا عجیب بات۔ اللہ کہے گا مجھے کپڑے چاہیے تھے تو نے کپڑے نہیں دیے۔ بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ آپ کو کھانے کی کیا ضرورت، آپ کو پینے کی کیا ضرورت، آپ کو پہننے کی کیا ضرورت؟ اب بتائیے اللہ بھی کھاتا ہے؟
قرآن کہتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتا ہے خود نہیں کھلایا جاتا، مطلب اللہ کھانے پینے سے بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے بے پرواہ ہے، لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے تو نے کھانا نہیں کھلایا، تو نے پانی نہیں پلایا، تو نے کپڑا نہیں پہنایا۔ ہم کتنے نکمے ہیں، ہمارے جیب میں، ہمارے اکاؤنٹس میں بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں موجود، لیکن مجال کہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیں، پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے دلوں کو اطمینان نہیں ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں کے اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، مگر کھانے کو نصیب نہیں ہوتا، پینے کو نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا یہ مت کھاؤ تمہیں شوگر ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ مت کھاؤ تمہیں بلڈ پریشر ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ مت کھاؤ تمہیں فلاں بیماری ہے، تمہارا وزن زیادہ ہو رہا ہے، تم نے چربی نہیں کھانی، ہاں جی تم نے بڑا گوشت نہیں کھانا۔ اچھا کئیوں کو کہا کہ تم نے چھوٹا گوشت بھی نہیں کھانا، وہ تو جی ہم کیا کھائیں، آپ سبزیاں کھاؤ۔ کئی ایسے بد نصیب ہیں انہیں ڈاکٹر نے کہا آپ نے نمک نہیں کھانا ورنہ آپ کا بلڈ پریشر فلاں ہو جائے گا، ایک کو کہا آپ نے چینی نہیں استعمال کرنی، پھیکی چائے پینی ہے، پھیکا دودھ پینا ہے، کیوں؟ آپ کو شوگر ہے۔ کتنا موجود ہے؟ لاکھوں موجود ہیں، اور اس کے باوجود سب کچھ موجود، مگر ہر چیز کا کھانا منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم علاج کرتے ہیں اپنی بیماریوں کا کن چیزوں کے ساتھ؟ ڈاکٹروں اور دوائیوں سے، حالانکہ ہماری بیماریوں کا، مصیبتوں کا، دل کے اطمینان کا ایک بہت بڑا علاج یہ ہے کہ ہم فرش والوں پہ مہربان ہو جائیں، عرش والا ہم پہ مہربان ہوگا۔ اور سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، وہ کیا حدیث ہے؟ ایک بدکارہ عورت نے، ایک ناکارہ عورت نے، ایک گناہگار عورت نے صرف اللہ کی مخلوق میں پیاسے کتے کو پانی پلایا، بندے کو نہیں، کتے کو۔ اور کتے کے متعلق پتہ ہے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کتا جب آپ کے برتن میں منہ ڈال دے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ہے، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ، بلوغ المرام کتاب الطہارہ اور صحیح مسلم کتاب الاشربہ وغیرہ۔ یہ کتا ہے، کتا جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کتا ہے، کتا جس کے متعلق ملائکہ میں فرشتوں کے سردار حضرت جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں کتا اور تصویر ہو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، انٹر نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے نا کتا، کتا ہے کہ جن کے متعلق پیغمبر نے فرمایا سارے کتے مار دو، کتے کو زندہ نہ چھوڑو۔ پھر آپ نے فرمایا سوائے پاگل کتے کے اور وہ جس کی آنکھوں میں 2 کالے سیاہ نقطے ہوں۔ تو پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس بدکارہ عورت کو معاف کر دیا، اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی۔ تو جب اللہ کی مخلوق میں کتے کو پانی پلانے پر رب العالمین آپ کو بخشش عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرما دے، لوگوں آدم کے بیٹے اور بیٹی کو کھانا کھلانے پر اور اس کی ضرورت پوری کرنے پر اور اس کو پانی پلانے پر اور اس کو کپڑے دینے پر کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا، آپ کے دل کو کتنا اطمینان اور راحت ہوگی۔ کبھی کر کے تو دیکھیں۔ کوئی بڑا بندہ ہے، پیسے والا ہے جی، جو اپنا 2D اور GLI اور گاڑی اور بنگلے مکان والا ہے، آپ مختلف ہوٹلوں پر جاتے ہیں نا، بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، بڑے بڑے فاسٹ فوڈ قسم کے جو ریسٹورنٹ ہیں وہاں آپ جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں شیشوں سے باہر، اس فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے باہر آپ کو شیشوں سے پرے وہ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں جو بھکاری ہوتے ہیں، جو مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایک دفعہ تجربہ تو کر کے دیکھ لیں کہ جس فاسٹ فوڈ کے اندر، جس ریسٹورنٹ کے اندر آپ شیشوں بھرے کمرے میں بیٹھے ہیں، باہر نکل کر 2 غریب لوگوں کو، 2 مانگنے والوں کو اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا کے کھلا کے تو دیکھیں۔
اور پھر دنیا کی کسی ڈاکٹر سے اور کسی مشینری سے اپنے دل کا چیک اپ کرا کے دیکھیں کہ آپ کے دل کے اطمینان کی کیا حالت ہے، اللہ آپ کی بیماریاں کیسے دور کرتا ہے، اللہ آپ کی مصیبتوں کو کیسے دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا، پیاسا تھا پانی نہیں پلایا، ننگا تھا کپڑا نہیں پہنایا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بندہ پوچھے گا کہ یا اللہ آپ کو ان چیزوں کی کب کیا حاجت؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا بندہ بھوکا تھا، میرا بندہ پیاسا تھا، ننگا تھا، تو نے کھلایا نہیں، پلایا نہیں، پہنایا نہیں۔ تو کیا مطلب؟ کل ملا کر مطلب یہ کہ ہم اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں، غریب لوگوں پہ خرچ کریں، ہم اپنے گھر میں موجود اپنے نوکروں کو اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھا کے کھلائیں، ہم راہ جاتے ہوئے بازار جاتے ہوئے کچھ کھا رہے ہیں، کھلے عام روڈ پہ کھا رہے ہو یا کہیں اعلیٰ فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھ کے کھا رہے ہو، اپنا اصول بنا لو۔ بلکہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر مجھے یاد آئے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے اکیلے نہ بیٹھتے، اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی غریب فقیر بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ صرف تجربہ کر کے دیکھ لو، کہیں سے آپ برگر لے رہے ہو، بازار میں سینکڑوں چیزیں ملتی ہیں، کہیں سے آپ مچھلی خرید رہے ہو، سردیاں ہیں نا، برگر خرید رہے ہو، کوئی بھی کھانے پینے کی آپ چیز خرید رہے ہو، اور قریب میں کوئی غریب ٹھہرا ہوا ہے، وہ چیز اس میں سے کچھ تھوڑا بہت اسے بھی لے کر دو، سوالی کا سوال پورا کرو، دیکھو کہ اللہ آپ کے دل کو کس قدر اطمینان دیتا ہے۔ اس عمل سے پہلے بھی اپنا ہارٹ چیک اپ کرا لو، اور غریب کو اپنے ساتھ کھانا کھلا کے پھر بھی ڈاکٹر سے اپنا ہارٹ چیک اپ کرا لو، دل کا معائنہ کروا کے دیکھ لو، مشین حیران ہو جائے گی کہ 10 منٹ پہلے دل کیا تھا، اور غریب کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، بھلے وہ غریب شکل ہو، بھلے وہ پھٹے پرانے کپڑے والا ہو، بھلے وہ میلا کچیلا ہو۔ کبھی تجربہ کر کے تو دیکھیں کہ آپ کا دل، آپ کا ایمان کہاں سے کہاں تک بڑھ جائے گا۔ تو دلوں کا اطمینان وہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں، فرش والوں پہ مہربان ہوں، عرش والا آپ پہ مہربان ہوگا۔ آئیے ایک اور آخری حدیث بھی آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اطعم الطعام، سبحان اللہ، کھانا کھلاؤ، دوست کو کھانا کھلائے، مالدار غریب کو کھانا کھلائے، پڑوسی اپنے پڑوسی کو کھانا کھلائے، بھائی اپنے بھائی کو کھانا کھلائے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ کا غریب بھائی کہیں رہتا ہے، آپ سے دور رہتا ہے یا آپ کے گھر رہتا ہے، اس کا یا آپ کا کچن علیحدہ ہے یا اکٹھا ہے، کبھی 500 کبھی 1000، اسے ایزی پیسہ کرو اور کہو کہ بھائی میں نے بھی مچھلی کھائی ہے، یہ میں 500 1000 آپ کو بھی بھیج رہا ہوں، آپ بھی جاؤ مچھلی کھاؤ، سردی ہے گرم گرم مچھلی کھاؤ۔ دیکھو آپ کے مال میں اللہ کس طرح برکت پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دل کا اطمینان کس قدر دیتا ہے۔ اور غریب صحابہ، سبحان اللہ، ایک تو مالدار صحابہ تھے نا، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف، اور ایک غریب غربا صحابہ جن کے پاس کوئی ٹکا پیسہ نہیں، وہ دن بھر دہاڑی کرتے، چند کھجوریں انہیں مٹھی بھر دہاڑی کے بدلے ملتی، چند کھجوریں صرف ایک مٹھی میں آئی ہوئی، وہ چند کھجوریں لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ یہ کیوں؟ کہ ان صحابہ کو یہ چسکا، یہ مزہ، یہ لطف معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ کی راہ میں مال دینا کتنا بڑا چسکا ہے، ہاں جی، کتنا بڑا ٹیسٹ ہے، کتنا بڑا مزہ ہے، کتنا لطف والا کام ہے۔ لیکن ہمیں شیطان کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان کہتا ہے اوئے اگر تو نے مال خرچ کیا تو خود غریب مر جائے گا، تو غریب ہو جائے گا۔
شیطان ہمیں غریبی کے ڈراوے دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ غریبی کے ڈراوے دیتا ہے. ایک طرح کہتا ہے پرے دفع کر، خود کباب کھا، خود اپنے آپ پہ مال خرچ کر. اللہ نے دینا ہوتا تو اس غریب کو خود نہ دے دیتا، اور اگر تو نے اس غریب کو 20 دیے، 50 دیے، 100 دیے تو خود غریب ہو جائے گا. اور دوسری طرف وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، لچے اور لفنگے اور بے حیائی کے کاموں پر وہ کہتا ہے خرچ کرو خرچ کرو. اس لیے بدبخت لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. ایک بندے سے میں نے کہا انرجی سیور لگانا تھا مسجد کے جو ہے وہ وضو والی جگہ پر، تو کہتا ہے، میں نے کہا انرجی سیور لگانا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو بہت کاسٹلی ہے. آپ بتائیے 100، 150، 200 روپے کا انرجی سیور، کہتے ہیں یہ بہت مہنگا ہے. اور جب ایل سی ڈی لینے کے لیے گیا 30,000، 40,000، 50,000 کی ٹی وی، یعنی آج کی لینگویج میں ایل سی ڈی لے کر آ گیا. تو شیطان نے کہا کہ 20 روپے مسجد پہ لگائے گا تو یہ بہت کاسٹلی ہے، ہاں بڑا مہنگا ہے. اور ادھر سے 50,000 کا ایل سی ڈی لیا، ڈانس، گانا، میوزک، بے حیائی، فحاشی دیکھنے کے لیے. اس پہ اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑا.